ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم گفتگو سب نے سنی، امید ہے غور سے سنی ہوگی۔ میں ہر ایک فکرہ جو ہے نا کمال کا ہوتا ہے۔ مجھے جو اس میں سب سے لطف دیا وہ اس بات نے دیا کہ جس کا دیدار آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو اس کے پاس تو ہے نا، تو وہ جب چاہے دیدار کرا دے۔ تو ابھی شاہ صاحب تشریف لائیں تو ایک کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کتاب وہ رکھے شاہ صاحب، اس کا ٹائٹل صرف پڑھ کے سنا، پوری کتاب بلند ہوا ہے۔ یہ ابھی یہ اس بندے نے دکھا بھی دیں سب کو۔ ہاں جی، یہ یہاں پہ بھی آ جائے، کیمرے میں بھی آ جائے۔ یہ ہے جناب کتاب، اس میں انہوں نے تمام واقعات جو ان کے ہو سکتے تھے وہ زیارت النبی بحالت بیداری، بیداری پہ زور ہے، پوری کتاب انہوں نے اس پہ لکھی ہے۔ تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب آئے ہیں، تو وہ جو بات ہوتی ہے کہ حضور کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق نا بیان ہوتا ہے، یہ اوپر آ دیتے ہیں۔ خواب میں بھی اور زیارت ہو تو وہ درویش کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے، ایز گڈ ایز بیداری ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے بیداری میں ہو، لیکن اس کے باوجود جیتے جاگتے بھی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آواز نے فرمایا کہ ایک جن کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، تو تھوڑا سا وہ کتاب کا علم رکھتا تھا، تو جو خود الکتاب ہو، تیرا وجود الکتاب، تو وہ پھر اس کے لیے دیدار کروانا اپنا، پھر کسی سے جا کے مل لینا یا کسی کو اپنے پاس بلا لینا، کیا مشکل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مجھے جو ایک فکرہ بڑا دلچسپ، اس کے علاوہ اس گفتگو کے متعلق کچھ بات کرنا چاہیے۔ علی بھائی، یہ اس میں میرے ذہن میں ویسے پہلے بھی واقعہ معراج جی آ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، جی اور کیا یہ محب اور محبوب میں کوئی فراق تھا؟ اور پھر اس پہ یہ بھی کہ آپ سرکار کو وہاں جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، اور دوزخ کے بارے میں یہ بھی کہ وہاں جو سزائیں ہو رہی تھی وہ بھی آپ سرکار کو دکھائی گئیں۔ جی تو یہ تو ایک سفر محبوبیت کا تھا، جی تو پھر وہ جنت اور اپنا دوزخ کی میں خاص طور پہ کہوں گا کہ اس کی بھی آپ سرکار کو سیر کرائی گئی، اس پہ ذرا تھوڑی پلیز۔ ہم نے نا ایک وقت نا اپنے 2 سوال کر لیے، تو ایک سوال پہ ہی رہتے ہیں پہلے نا، پہلا جو سوال تھا وہ کر دیں پہلے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا جی ملاقات کے لیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا محب اور محبوب میں فراق تھا؟ کیا اللہ کو
اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا کے ملاقات کرنی تھی؟ ٹھیک، ہاں یہ سوال اتنا بڑا ہے کہ اس کو الگ الگ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو گزارش ہے کہ وہ نعت شریف ذرا دوبارہ سے سن. کوئی آمین طٰہٰ ہیں، مدثر ہیں، مزمل ہیں، مکرم نام بنی آدم کی تفسیر مکمل ہیں، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، اور خدا پر میرے مجلس ہے، محمد سے محفل ہیں، خدا پر میرے مجلس ہے، محمد سے محفل ہیں، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، مبارک صد مبارک رحمت للعالمین آئے، دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاوداں دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا، گناہ گاروں نہ گھبراؤ شفیع النبی آئے، مبارک سر مبارک بانی دین نبی آئے، درو دیوار پیدا کے خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں اور پرندے چہچہاتے ہیں، ملائک حور و غلما راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں، جبین آسمان جھکتی ہوئی سورج زمیں آئے، جبین آسمان جھکتی ہوئی سورج زمیں آئے، مبارک سر مبارک رحمت للعالمین آئے، پھر دیکھو درو دیوار پیدا کے خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ملائک حور و غلما راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں، جبین آسمان جھکتی ہوئی سورج زمین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، جو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، جو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، یہ جاں ان کی، یہ دل ان کا، صفت ان کی، کمال ان کا، یہ دل ان کا، چراغ ان کے، فراق ان کا، مثال ان کا، یہاں پہ رکے غلام کمتری واسف یہ جو مصرع گزرا ہے اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے آخری مصرع جو سورج زمین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، جو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، جو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، یہ جاں ان کی، یہ دل ان کا، صفت ان کی، کمال ان کا، یہ دل ان کا، چراغ ان کے، فراق ان کا، مثال ان کا، بس یہاں پہ جی سن لیا جواب جی. تو بابا حضور نے نعت بھی وہ پڑھی ہے جو وہاں تھا یہ سوال انہیں، فراق بھی ان کا، وصال بھی ان کا. ٹھیک ہے، اب بتائیں سوال کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، اگر فراق ہے تو وہ بھی ان کا ہے، وصال ہے تو وہ بھی ان کا. ٹھیک ہے نا، اور یہ مصرع پھر سے سنا دے، یہ خاص والا، صرف یہ والا مصرع. یہ دل ان کا، چراغ ان کے، فراق ان کا، مثال ان کا، غلام کمتری واسف ہے، اور گویا خیال ان کا، محمد کی غلامی میں قلوب اللہ کتنی ہے، مبارک خد مبارک رحمت اللہ. یہاں یہ بھی بتا دیا ہے کہ کبھی مجھ سے یہ سوال نہ کرنا، سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی بتا دیا بٹوین دا لائنس، بین السطور بتا دیا کہ خبردار میرے سے یہ سوال نہ کرنا. ٹھیک ہے نا، کہ سمجھ گئے نا؟ جی جی ایک سوال سے متعلق اسی مضمون کا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو. جی جی بسم اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. واہ واہ، مکرر. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. واہ واہ.
چلیں ایک شعر ہے، کوئی اتنا متعلق تو نہیں ہے اس بات سے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ گیا. کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں. کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب. بابا حضور کا بھی پنجابی کا پورا شعر نہیں آ ایک میں اسی آپ پوچھیا جا کے کد آسی ساڈا جواب. اسی آپ پوچھیا جا کے کد آسی ساڈا جواب. ٹھیک ہے نا.